اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ اما بعد. ہم نے ابھی 45ویں قسط ختم کی تھی اور اب ہم 46ویں ختم کرنے جا رہے ہیں. ہم گزشتہ نشست میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان کا ذکر کر رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. ان کی پہلی بیوی قتیلہ تھیں جو کہ قبیلہ بنی عمر سے تھیں. ان کے 2 بچے حضرت عبداللہ اور اسما کی والدہ تھیں. ان کے یہ دونوں بچے اول ایمان لانے والوں میں شامل تھے، جبکہ ان کی والدہ ایمان نہ لانے والوں میں شامل رہیں اور تنگ آ کر ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب وہ مدینہ آئیں تو حضرت عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ہدایت چاہی کہ وہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے، یہ زندہ مثال تھی والدین کے حقوق اور ان کے سلوک کی، جو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ وہ کافر بھی ہوں تو بھی اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال اطاعت کرو، البتہ معصیت کے کاموں میں نہیں. اس حکم کو سننے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کی پوری طرح میزبانی فرمائی. دوسری بیوی ام رومان بنت عامر بن امیر تھیں، جن کی شادی پہلے عبداللہ بن حارث سے ہوئی. ان سے بھی ایک صاحبزادے عبداللہ نام کے تھے جو کہ طفیل کے لقب سے موسوم تھے. چونکہ عبداللہ بن حارث حضرت ابو بکر کے بہت گہرے دوستوں میں سے تھے، لہذا ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ سے انہوں نے شادی کر لی اور طفیل نے بھی انہی کی سرپرستی میں پرورش پائی. ان کے بطن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے تھے، ایک عبد الرحمن، دوسرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں بھی صورت حال یہی رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے میں ایمان لے آئیں اور ان کے سگے بھائی عبد الرحمن جنگ احد کے بعد ایمان لائے. وہ دونوں جنگوں میں اپنے والد اور اسلام کے خلاف قریش کی طرف سے لڑے. یہاں وہ مشہور واقعہ انہی کا ہے جس میں انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جنگ کے دوران میری زد میں کئی مرتبہ آئے مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میری زد پر آ جاتے تو میں کبھی تم کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرے اوپر کسی کی محبت غالب نہیں آتی. حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور انتقال کی خبر سن کر حضور نے فرمایا اگر کسی کو جنت کی حور دیکھنا ہو تو وہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برنفس نفیس ان کی تجہیز و تکفین میں بھی شامل رہے. نماز جنازہ بھی پڑھائی. ان کے کردار کی ایک ہلکی سی جھلک ہم واقع افق میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک بیٹی پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا اور ایسے موقع پہ کوئی ماں کبھی برداشت نہیں کرتی. اس وقت بھی وہ داماد کے خلاف کوئی لفظ شکایت زبان پر نہیں لائی، حالانکہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں شکایت بھی کی کہ مجھے افسوس ہے اس بات پر سب سے زیادہ تھا کہ میرے ماں باپ نے بھی میری حمایت نہیں کی، نہ میری صفائی پیش کی. تیسری بیوی حضرت حبیبہ تھیں جو کہ انصار میں سے تھیں اور حضرت زید بن خدیجہ کی صاحبزادی تھی، جن کے ساتھ حضور نے حضرت ابو بکر کو رشتے مواخات میں شامل فرمایا تھا. لیکن انہوں نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی پیشکش کی تو انہوں نے کچھ بھی قبول نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میں ایک تاجر ہوں، بازار کی راہ بتا دو، میں تجارت سے اپنا گزارا کر لوں گا. لیکن انہوں نے بعد میں اس رشتے کو مزید استوار کرنے کے لیے ان کی صاحبزادی حبیبہ سے شادی کر لی، لیکن وہ دستور اپنے قبیلے سخ میں ہی مقیم رہیں جو کہ مدینے کی مضافاتی بستی تھی
جبکہ رومان مدینے میں مسجد نبوی سے متصل رہائش پذیر تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم دیا تھا کہ ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دو اور باقی سب مسجد میں کھلنے والے دروازے بند کر دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حبیبہ کے وطن سے ایک شادی ام کلثوم تھیں، جو حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد تولد تھیں، جن کی پیشن گوئی انہوں نے ترکے میں سے حصہ دینے کی وصیت کر کے فرمائی کہ اس جائیداد کو تم تینوں بہنیں میری وفات کے بعد بانٹ لینا۔ تو بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو صرف دو بہنیں ہیں، میں عثمان، لیکن اسما مگر تیسری کون ہے؟ پھر انہوں نے انکشاف فرمایا کہ وہ حبیبہ کی شکم میں ہے اور میرے بعد پیدا ہوگی۔ چوتھی بیوی حضرت اسما تھیں، جو کہ حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھیں، جو کہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ پہلے حضرت جعفر کے ہمراہ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھیں، اور یہ لوگ عین فتح خیبر کے دن واپس پہنچے تھے۔ اس وقت حضور نے حضرت جعفر کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے جعفر کی آمد پر فتح خیبر سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے، لہذا حضرت ابو بکر نے ان کی دلجوئی اور حضور سے ان کے شوہر سے رشتہ اور نصیحت کو دیکھ کر ان سے شادی فرما لی تھی، تاکہ یہ خاندان مصائب نہ جھیلے، اور ان سے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام محمد بن ابو بکر تھا۔ حضرت اسما کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ام المومنین ام سلمہ کی ہمشیرہ تھی۔ وہ انتہائی زہید خاتون حضرت ابو بکر کی طرح تعبیر خواب کی بھی ماہر تھیں۔ اکثر خواتین ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتی تھیں۔ نیز حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق انہوں نے ہی ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کو غسل دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شادی کر لی تھی، ان سے ایک صاحبزادے یحییٰ بھی تھے، واللہ اعلم۔ جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام مقاعد درج ذیل ہیں: عبداللہ بن عبد الرحمن، محمد۔ حضرت عبداللہ جیسا ہم پہلے عرض کر چکے ہیں پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، جبکہ ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ واحد صاحبزادے ہیں جن کا انتقال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے بڑے سرگرم اور اسلام اور حضور کے جانشینوں میں سے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، اس وقت ان کے سپرد دن بھر کی کفار کی کارستانیوں کی اطلاع پہنچا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کے درجات بلند نوازنا چاہتا ہے تو انہیں ابتلا میں ڈال دیتا ہے۔ یہی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے ایک خاتون عتیقہ نامی سے شادی کر لی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حضرت عمر کی رشتےدار تھی۔ وہ ان کی محبت میں اتنے سرشار ہو گئے کہ مذہبی فرائض تک میں کوتاہی برتنے لگے۔ کئی سرایہ اپنی نامزدگی کے باوجود تشریف نہیں لے گئے۔ ان سے پہلو کی تحقیق کی، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ روش دیکھی تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور انہوں نے ایک سعادت مند بیٹے کی طرح ان کے حکم کی تعبیر کی اور طلاق دے دی، مگر اس سے بجائے ان کی حالت میں بہتری آنے کی وہ اور زیادہ ذہنی طور پہ الجھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح کرا دیا، اور اس کے بعد وہ پھر پہلے ہی سے جیسے حضرت عبداللہ بن گئے۔ انہوں نے پھر کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، بلکہ بڑی شد و مت سے اسلامی فرائض ادا کرتے رہے، بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، حتیٰ کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ یہ وہ عظیم صلہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو عطا فرمایا، بقول علامہ صلہ شہید کیا تب و تاب جاوتانا وما علینا الا البلاغ۔